ایصال ثواب کی مجلس میں ایک سب سے بڑا فیض یہ ہے کہ جب تک آپ ایصال ثواب کی مجالس میں آ رہے ہیں اور شرکت کر رہے ہیں اس وقت تک آپ کے دامن صاف ہیں اور آپ پر یہ الزام نہیں آ سکتا کہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ آپ پہ یہ الزام نہیں آ سکتا، اس لیے نہیں آ سکتا کہ آپ حضرات کسی کے یہاں پرسے کو جا رہے ہیں، تعزیت کو جا رہے ہیں، ایصال ثواب کو جا رہے ہیں، غم اس کے گھر میں ہوا ہے، رحم آپ کو آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایصال ثواب کی ہونے والی مجالس قوم تشیع کے جذبہ رحم کا اعلان عام کرتی ہے۔ اعلان عام کرتی ہے کہ یہ ہمدرد قوم ہے، درد مند قوم ہے، یہ کسی کے دکھ درد میں تعزیت و تسلیت دینے والی قوم ہے، اسی لیے اس کے ایصال ثواب میں پہنچی ہے، اس کے گھر پہ پہنچی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن قوموں میں ایصال ثواب کی یہ شکل نہیں بچی ہے ان میں آتنکواد بڑھتا جا رہا ہے۔ چونکہ جذبات رحم و کرم ختم ہو گئے اور انسانی ہمدردی کی دیواریں منہدم ہو گئیں اور آدمی کے سر پر کہیں شفقت کا کوئی سایہ باقی ہی نہیں بچا، نتیجتاً انسان ایک دوسرے کے درد میں شریک نہیں ہو سکا اور میت کو دفنانے کے بعد میں کسی نے کسی بیٹے کو تسلی دینے کا موقع بھی فراہم نہ ہونے دیا، نہ سویم ہوا، نہ 40واں ہوا، نہ کہیں 10واں ہوا، نہ کہیں 20واں ہوا، مرگ مفاجات کی طرح قبر کی نظر ہو گئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ قوم کی قوم کہیں نہ کہیں رحم و کرم کی وادی سے دور بسنے لگی اور ظلم و تشدد کے ہاتھوں میں گرفتار ہوتی چلی گئی۔ تو جب تک آپ ایصال ثواب کے فرش پہ بیٹھے ہیں آپ کی اعلانیہ ہمدردی دنیا کے سامنے ہے کہ یہ ہمدرد قوم ہے۔ اب میں اس لفظ کا ترجمہ بھی کر سکتا ہوں جو میں نے پیچھے کہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو آپسی ہمدردی نہ کر سکا، کسی عام آدمی کے مرنے پہ تسلیت اور تعزیت نہ دے سکا، وہ کسی دوسری دنیا میں ہمدردی کے جذبات دکھلائے گا، یہ ممکن تو نہیں ہے۔ میں بس ایک لفظ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی دنیا بھی کہیں سے آئی ہے تو یہاں بیٹھی ہے۔ لفظ ہی کامیاب ہو جانا چاہیے۔ اگر آپ ما سبق میں عزاداری کے فرش پہ نہ بیٹھے ہوتے تو تعزیت کی مجلس میں آتے ہی نہیں۔ اپنے نوجوان بچوں کو اپنے مضمون تک پہنچانے کے لیے یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ اگر امام کی عزاداری نہ ہوتی تو مظلوم کی ہمدردی بھی نہ ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے جو عوام ہی کو نہ رویا وہ عوام کو کیا روئے گا۔ تو جہاں قوم و ملت پہ ایصال ثواب کا کھانے پینے کا ایک احسان ہے، روٹی اور سالن کا ایک انتظام ہے، بریانی کی ڈشوں کا ایک اہتمام ہے، ان سب سے ہٹ کر ایصال ثواب کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب تک یہ ایصال ثواب جاری و ساری ہے انسانی ہمدردی اس دنیا کے اندر وابستہ ہے اور ہم کسی غمگین فرش پر اپنی ہمدردی کے تحفے لے کر پہنچ سکتے ہیں اور کسی کے لیے باعث تسکین بن سکتے ہیں۔
ورنہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو تنہا نہیں رو سکتا، کوئی باپ اپنے بیٹے کو تنہا آنسوؤں میں یاد نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کے ساتھ رونا، اس کو تسلیت دینا، اس کو تعزیت دینا، یہ انسانیت کی ہمدردی کا ایک نقطۂ بلند و بالا ہے جسے ہم ادا کرتے ہیں ایصال ثواب کے ذریعے سے۔ اس کے علاوہ ایک مزید فائدہ ایصال ثواب کی مجالس کا یہ بھی ہے کہ ایک جگہ جمع ہونے کا موقع مل جاتا ہے، جہاں چھٹی کے دن بھی کہیں کسی سے ملاقات کی گنجائش موجود نہیں تھی، وہاں ایصال ثواب نے اتوار کو وقف کر دیا قوم کے ملنے ملانے کے لیے۔ آپ سب کو اپنے گھر نہیں بلا سکتے، آپ ہر آدمی کو چائے پہ نہیں بلا سکتے، ٹھیک ہے، آپ کے گھروں میں اگر رزق میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ آپ پوری قوم سے اپنے گھر بلا کے مل سکیں، تو آپ کے درمیان میں آپ کے امام کا ایک گھر ہے۔ ایک امام کا گھر ہے، آپ اپنے گھر پہ اگر پوری قوم سے نہیں مل سکتے تو آپ خود تیار ہوئیے، اٹھیے، چلیے، جائیے امام کے گھر پہنچ جائیے۔ یہاں آپ کا آنا ممکن نہیں ہے، سب کے گھر آپ کا جا کر ملنا ممکن نہیں ہے، ہم ایک ایسا گھر بنائے دے رہے ہیں جہاں سب اپنے اپنے گھروں سے چلے آئیں گے، اور سب کو اس دن معلوم ہوگا کہ عوام کی طاقت اور ہے، امام کی طاقت اور۔ ایک ایصال ثواب کا ایک بہترین فائدہ یہ ہوا کہ ایصال ثواب کے ذریعے سے آپ اور ہم سب کے سب کسی ایک جگہ جمع ہو کر آ جاتے ہیں اور ایصال ثواب کی ایک مجلس ہو جاتی ہے۔ اب ایک وہ فائدہ جو اس قوم نے ایصال ثواب کے نام پر اٹھایا ہے مگر کسی نے اس قوم کو بتایا نہیں، اگر بتا دیتے تو وہ بنیادی فائدہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے اور علماء اس کو محسوس کر رہے ہیں۔ یہ دنیا وہ ہے جہاں گناہوں کی بستی جگہ جگہ لگائی جا رہی ہے، جہاں نسل کی تباہی کے خیمے اس کے ہاتھوں میں دیے جا رہے ہیں، جہاں جدید ٹیکنالوجی نئی نسل کو تباہ کرنے کے لیے نئے نئے روپ دھار کر آ رہی ہے، اور مولویوں سے ہٹ کر موبائل کی شکل میں دنیا آباد ہو رہی ہے۔ مولویوں سے ہٹ کر موبائل کی شکل میں دنیا آباد ہو رہی ہے اور نئی نسل اسی کی گرویدہ ہو رہی ہے۔ اب کیا فائدہ ہے امام حسین کی مجلس کا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قومیں ان گناہوں کے چکر میں ڈوبتی چلی جاتی ہیں، اور قوموں کا زوال صرف گناہوں کے تعین کردہ مزاج پر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اتوار جیسی چیز کو، ہماری قوم کا ایک بہت بڑا نظریہ ہے کہ اتوار جیسی چیز کو بھی وقف مجلس کر دیا۔ جو قومیں گناہ کرنا جانتی ہیں وہ سیٹرڈے ہی کو طے کرتی ہیں کہ کل کون سے ہوٹل میں گناہ کریں گے۔ جوان یہ طے کرتا ہے کہ کل کون سے ہوٹل میں گناہ کریں گے، کون سے کلب میں جائیں گے، کون سے ڈانس بار میں جائیں گے، کون سے جگہ پہنچیں گے اور کہاں پکنک منائیں گے، کہاں جا کے گناہ کریں گے۔ لیکن اتفاق وقت یہ ہے کہ ایصال ثواب کے پرچوں نے میری قوم کے جوان کو یہ سوچنے ہی نہیں دیا کہ وہ اتوار میں کہاں جائے گا، وہ سیٹرڈے ہی کو طے کرنے لگا کل کون سی مجلس میں جاؤں گا۔